سورہ دخان، سورت نمبر 44۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ آپ کے رب کی مہربانی سے وہی ہے سننے والا جاننے والا، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے۔ ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے پہلے بھی تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گنہگار تھے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم تھوہر کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جو مثل تل چھٹکے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا چکھتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمعی کے ساتھ۔ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب تو منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں۔